حضرت غلام رسول صاحب رضی اللہ عنہ چانگریاں تحصیل پسرور ڈاک خانہ پھلوارہ ضلع سیالکوٹ لکھتے ہیں کہ خاکسار خدا کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں داخل ہے۔ میں نے 1901 میں یا 1902 میں بیعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس وقت حضرت حضور کی خدمت میں ایک ہفتہ رہا اور ہم آپ کو جب آپ مسجد میں نماز کے بعد عموماً مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے دباتے تھے، اور یعنی ٹانگیں وغیرہ دبایا کرتے تھے، اور آپ ہم کو منع نہیں کرتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ وہ شبہات جو مولوی ڈالتے تھے آپ کا چہرہ دیکھنے سے دور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے سنا ہوا تھا کہ مہدی موعود کا چہرہ ستارے کی طرح چمکتا ہوگا، اور میں نے ایسا ہی پایا، اور میرے سارے اعتراضات آپ کے چہرے دیکھتے ہی حل ہو گئے۔ اور جب آپ پر کرم دین نے دعویٰ کیا تھا اور مجسٹریٹ چندو لال کی عدالت میں دعویٰ تھا اور بہت شور تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ضرور جیل میں جائیں گے، اور حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ لوگ یہ افواہ اٹھا رہے ہیں کہ میں جیل میں جاؤں گا، ہمارا خدا کہتا ہے کہ تمہیں ایسی فتح دوں گا جیسے صحابہ کو جنگ بدر میں دی تھی، اور وہ الفاظ آپ کے اب تک کانوں میں گونجتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ صاحب احمدی پینشنر سنگرور ریاست جینت کے جنید لکھتے ہیں کہ میرا نام رحمۃ اللہ خلف مولوی محمد امیر شاہ قریشی سکنہ موضع بیرمی ضلع لدھیانہ ہے۔ کہتے ہیں خدا نے اپنے فضل و رحم سے مجھے چن لیا اور غلامی حضور سے سرفراز فرمایا، ورنہ من آنم کے من دانم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ماہ لدھیانہ میں قیام فرمایا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 17-18 برس کی ہوگی اور طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں حضور کی خدمت اقدس میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا۔ مجھے وہ نور جو حضور کے چہرے مبارک پر ٹپک رہا تھا نظر آیا، جس کے سبب سے میرا قلب مجھے مجبور کرتا کہ یہ جھوٹوں کا منہ نہیں ہے، مگر گرد و نواح کے مولوی لوگ مجھے شک میں ڈالتے۔ اسی اثناء میں حضور کا مباحثہ مولوی محمد حسین بٹالوی سے لدھیانہ میں ہوا، جس میں میں شامل تھا۔ اس کے بعد خدا نے میری ہدایت کے لیے ازالہ احام کے ہر 2 حصے بھیجے، وہ سراسر نور و ہدایت سے لبریز تھے۔ خدا جانتا ہے کہ میں اکثر اوقات تمام رات نہیں سویا۔ اگر کتاب پر سر رکھ کر غنودگی ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ کتاب پڑھتا رہا اور روتا رہا کہ خدا یہ کیا معاملہ ہے؟ مولوی لوگ کیوں قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں شعلہ عشق بڑھتا گیا۔ میں نے مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو لکھا کہ حضرت مرزا صاحب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 30 آیات سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی حیات کے متعلق جو آیات و احادیث ہیں تحریر فرما دیں، اور ساتھ جو 30 آیات قرآنی جو حضرت مرزا صاحب لکھتے ہیں تردید فرما کر میرے پاس بھجوا دیں، میں شائع کرا دوں گا۔ جواب آیا کہ آپ عیسیٰ کی حیات و ممات کے متعلق حضرت مرزا صاحب یا اس کے مریدوں سے بحث مت کرو، کیونکہ اکثر آیات وفات ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اگر دیکھنا ہے تو پھر وہاں تو وفات کی آیاتیں ملتی ہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، مولوی صاحب نے لکھا ان غیر احمدی مولوی صاحب نے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس امر پر بحث کرو کہ مرزا صاحب کس طرح مسیح موعود ہیں۔ جواب میں عرض ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو حضرت مرزا صاحب صادق ہیں۔ جواب ملا کہ آپ پر مرزا صاحب کا اثر ہو گیا ہے، میں دعا کروں گا۔ تو جواب میں کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے دعا کریں۔ آخر میں آستانہ الوہیت پر گرا اور میرا قلب پانی ہو کر بہہ نکلا، گویا میں نے عرش کے پائے کو ہلا دیا۔ عرض کی خدایا مجھے تیری خوشنودی درکار ہے، میں تیرے لیے ہر ایک عزت کو نثار کرنے کو تیار ہوں اور ہر ایک ذلت کو قبول کروں گا، تو مجھ پر رحم فرما۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بوقت صبح قریباً 4 بجے 25 دسمبر 1893 بروز سوموار جناب
سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تفصیل اس خواب کی یہ ہے کہ خاکسار موضع بیرمی میں نماز عصر کا وضو کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا یہ خیمہ جات حضور کے ہیں۔ میں جلد نماز ادا کر کے گیا۔ حضور چند اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ بعد السلام علیکم، مجھے مصافحہ کا شرف بخشا گیا۔ میں بادب بیٹھ گیا۔ حضور عربی میں تقریر فرما رہے تھے۔ خاکسار اپنی طاقت کے موافق سمجھتا تھا اور پھر اردو بولتے تھے۔ فرمایا میں صادق ہوں، میری تکذیب نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ لکھتے ہیں کہ میں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ۔ تمام گاؤں مسلمانوں کا تھا۔ میں حیران تھا کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے۔ آج مسلمانوں کے قربان ہونے کا دن تھا، گویا حضور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ وہ مجھے اطلاع دی گئی کہ حضور اسی ملک میں تشریف رکھیں گے، مگر حضور نے کچھ کوچ کا حکم دیا۔ میں نے رو کر عرض کی حضور جاتے ہیں، میں کس طرح مل سکتا ہوں؟ میرے شانے پر حضور نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھبراؤ نہیں، ہم خود تم کو ملیں گے۔ کہتے ہیں اس کی تفہیم مجھے یہ ہوئی کہ حضرت مرزا صاحب رسول عربی ہیں، مجھے فعلی رنگ میں سمجھایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے بیعت کا خط لکھ دیا، مگر بتاریخ 27 دسمبر 1898 قادیان حاضر ہو کر نماز مغرب بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور خدا کے فضل نے مجھے وہ استقامت عطا فرمائی کہ کوئی مصائب مجھے تنزل میں نہیں ڈال سکے۔ مگر یہ بھی سب حضور کی صحبت کا تو فعل تھا جو بار بار حاصل ہوئی، اور ان ہاتھوں کو حضور کی مٹھیاں بھرنے کا فخر ہے، یعنی کہ دبانے کا بھی فخر ہے۔ گو مجھے اعلان ہونے پر رنگا رنگ کے مصائب پہنچے، مگر خدا نے مجھے محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اس نقصان سے بڑھ کر انعام عنایت کیا، اور میرے والد اور میرے بھائی اور قریبی رشتہ دار احمدی ہو گئے الحمدللہ۔ حضرت مولوی فتح علی صاحب احمدی منشی فاضل دلمیال ضلع جہلم کہتے ہیں کہ میں نے 1904 میں بما بال بچے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور کی حیات مقدس میں ہر سال بما بال بچے ہی حضور کی خدمت میں پہنچتا رہا، اور جب کبھی حضور باہر نماز کے لیے تشریف لاتے اور مسجد میں بیٹھتے تو ہم دلمیال کی جماعت جو 5-7 کس تھے پاس بیٹھتے اور حضور کی زبان مقدس کے الفاظ سے فیض اٹھاتے، اور چند دفعہ دعا کے لیے بھی عرض کی گئی۔ اس وقت وہ چھوٹی سی مسجد جس میں 5-6 آدمی بسط مشکل کھڑے ہو سکتے تھے، پھر مسجد مبارک وسیع کی گئی۔ ایک دفعہ ہماری جماعت کے امام مسجد مولوی کرم داد صاحب نے عرض کی کہ حضور ہماری مسجد میں قدیم سے ایک امام سید جعفر شاہ صاحب ہیں، وہ حضور کے معتقد ہیں، وہ آپ کو مانتے ہیں لیکن غیروں کی بھی گاہ جنازوں میں یا نمازوں میں اقتداء کرتے ہیں۔ مانتے تو ہیں لیکن غیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ وہ شخص یہاں تک معتقد ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے اس نے خط لکھوایا اور یہ لفظ لکھوائے کہ میں حضور کے کتوں کا بھی غلام ہوں، اگر کسی وقت جہالت یا نادانی سے کمی بیشی ہو گئی ہو تو حضور فی سبیل اللہ معاف فرما دیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اب تک دنیا کی لالچ یا خوف سے غیروں کے پیچھے نماز یا جنازہ پڑھتا ہے، جو ان کی تکفیر کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو کب اس نے ہم کو مانا؟ آپ اس کے پیچھے نمازیں مت پڑھیں۔ میں اس وقت حضرت المومنین کے حکم سے اندر درزی تھے، کہتے ہیں سلائی مشین منگوائی، اور حضرت صاحب مرزا شریف احمد صاحب جو اس وقت 8-10 سال کے ہوں گے، ان کا کرم کوٹ تیار کر رہا تھا، اور اس طرح میں نے تیار کیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم جہاں سے آیا کرتے تھے کھیوڑے سے آیا کرتے تھے دلمیال سے، تو ہماری عورتوں نے کہا کہ ہم 10-11 میل ہمیں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے پہاڑی، اس لیے ہم بستر نہیں لا سکتے۔ اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ حامد علی دلمیال والوں کو، حامد علی صاحب جو آپ کے خدمتگار تھے، کہ دلمیال والوں کو رضائیاں اور بستر دے دیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور کی برداشت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دوائیاں وغیرہ بھی ہم حضور سے منگوا لیتے تھے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا لڑکا عبدالعزیز مرحوم
بھی جو 7-8 سال کا تھا، جو میرے ساتھ آتا رہا اور حضور کی در زمین کے اشعار نہایت خوش آوازی سے پڑھا کرتا تھا، خوش الحانی سے پڑھا کرتا تھا، جلسوں میں بھی اور حضور کے اندر بھی آ کر سناتا تھا۔ حضور اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ دلمیال والوں کی درخواستیں بھی یہی اندر حضور کو پہنچاتا تھا۔ ایک دفعہ محمد علی ولد نعمت نے ایک عرضی کسی خاص دعا کے لیے لکھ کر عبدالعزیز کو دی کہ حضور کو دے آؤ اور گھر جانے کی اجازت لے آؤ۔ چونکہ ابھی سویرا ہی تھا اور حضور نماز فجر کے بعد رضائی اوڑھ کر بیمار بچوں کے لیٹے ہوئے تھے، یہ بھی بچہ تھا، اس قدر ادب اور احترام کو نہیں سمجھتا تھا کہ حضور آرام کر رہے ہیں۔ حضور لیٹے ہوئے نماز فجر کے بعد آرام کیا کرتے تھے مسلم بعض دفعہ، بلکہ اکثر۔ یہ اندر گیا بچہ اور فوراً حضور کے چہرے مبارک سے رضائی اٹھا لی اور وہ رکا دیا اور ساتھ اجازت جانے کی بھی مانگی۔ لکھتے ہیں قربان ہوں میرے ماں باپ کہ ذرا بھی حضور کے چہرے مبارک پر ملال نہ آیا کہ ارے بیوقوف ہم کو بے آرام کر دیا، بلکہ پیار سے کہا کہ اچھا اجازت ہے۔ یہ تھے حضور کے اخلاق فاضلہ جس نے تمام مخلوقات کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت بہاول شاہ صاحب ولد سید شیر محمد صاحب جو امبالے کے تھے، لکھتے ہیں کہ اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح و مہدی سے کیوں کر ملایا اور مل کر ان سے کیا فیض حاصل ہوا، اس کے متعلق خاص حالات ہیں۔ میں اپنے وحدہ لا شریک خدا کو حاضر ناظر جان کر، جس کے آگے جھوٹ بولنا کفر و ضلالت اور جہنم حاصل کرنا ہے، بیان کرتا ہوں کہ مجھے خدا کے فضل سے دین کے ساتھ بچپن سے ہی محبت تھی۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں ایک سنت نبی پر عمل کرنے اور اس میں کچھ کجروی پیدا ہونے کے باعث ایک فوجداری مقدمہ 3 سال تک رہا، جس میں تنگی اور تکلیف کی کوئی حد نہ تھی۔ میرے سے زیادہ گاؤں والوں کو تکلیف تھی کیونکہ اس کجروی کا وہی باعث تھے۔ بچپن ہی سے مجھے کسی سچے راہبر اور رہنما کی دل میں خواہش تھی، کئی بزرگوں کی طرف نظر تھی، دل کو اطمینان نہ تھا۔ آخر میاں جی امام الدین صاحب چک لوٹوی کی معرفت، جو میرے استاد اور مولوی عبدالحق صاحب کے جو اس وقت زندہ لیکن مسیح موعود سے منحرف ہیں کے والد تھے، جو اس وقت زندہ ہیں لیکن مسیح موعود علیہ السلام کے کو نہیں مانا، ان کے والد تھے، یعنی عبدالحق صاحب کے والد تھے، جو میرے احمدی ہونے کے بعد احمدی ہو کر فوت ہوئے، یعنی بیٹا نہیں احمدی ہوا، والد احمدی ہوئے، اور لیکن ان کے بعد ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنیمت رحمت کرے۔ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی کی نسبت باتیں سننے میں آتی اور فرمایا کرتے کہ زمانہ امام کو چاہتا ہے، اور واقعی مرزا صاحب سچے امام ہیں، لوگ ان کو برا کہتے ہیں۔ میری طرف اور مولوی عبدالحق صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے کہ دیکھنا کہ تم ان کو کبھی برا نہ کہنا۔ جب مولوی محمد حسین صاحب دہلی میں مولوی نذیر حسین صاحب کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے گئے تھے، اس وقت میں اور مولوی عبدالحق مولوی نذیر حسین کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی ہی میں تھے۔ میں تو 6-7 ماہ کے بعد واپس اپنے استاد کی خدمت میں چک لوٹ حاضر ہو گیا، لیکن مولوی عبدالحق صاحب دہلی میں پڑھتے رہے۔ مولوی محمد حسین نے دہلی سے واپس آ کر ہمارے ارد گرد کے گاؤں میں حضرت صاحب کو لوگوں سے کافر کہلوانے کی خاطر دورہ شروع کیا۔ میاں جی امام الدین صاحب کے پاس بھی پہنچے، لیکن انہوں نے ہرگز برا نہ کہا اور یہ جواب دیا کہ آپ نے جو کفر کا محل تیار کیا ہے، اس میں میرے لیے اینٹ لگانے کی کون سی جگہ خالی ہے؟ آپ عالم ہیں، آپ ہی کو مبارک ہو۔ آخر محمد حسین نا امید ہو کر چلا گیا۔